جی السلام علیکم، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج اس کی جو 27ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں تاریخ ہندوستان کا، جس میں مغلیہ جو دور ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں، اور اکبر تک ہم نے اس سے پہلی قسطوں میں جو ہے نا وہ کور کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب اکبر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نور الدین محمد جہانگیر جو ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ سلیم جس کا نام تھا، تو وہ لقب اختیار کرتا ہے نور الدین محمد جہانگیر، جو 1605 سے 1627 تک کوئی 22 سال حکومت کرتا ہے۔ تو جس طرح پچھلی قسط میں بھی بتایا کہ اس کے اور اکبر کے اختلافات ہو گئے تھے، کیونکہ اکبر جو ہے وہ اپنے پوتے خسرو کو، جو جہانگیر کا بیٹا تھا، اس کو تخت نشین کرنا چاہتا تھا یا ولی عہد بنانا چاہتا تھا، کیونکہ خسرو جو ہے وہ اکبر کی جو مذہبی دین الہی والی بات تھی اور وہ لبرل تھا، اس کو وہ پسند کرتا تھا، اور جہانگیر اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے جہانگیر کو خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ میرا باپ جو ہے یہ میرے بیٹے کو، خسرو کو جو ہے نا وہ تخت پر بٹھا دے۔ تو وہ پھر صلح صفائی پہلے تو اس کی سوتیلی ماں جو تھی سلیمہ بیگم، اس نے کرا دی تھی، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اکبر نے ولی عہد مقرر کر دیا تھا خسرو کو، اس نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا تھا، اگرچہ صلح ہو گئی تھی سلیم کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر بیچ بچاؤ کیا، اور انہوں نے وعدہ لیا سلیم سے کہ اگر تم بادشاہ بن گئے تو تم یہ تمام جو غیر اسلامی احکامات دیے ہیں اکبر نے، یہ ختم کرو گے، اور یہ جو دین الہی والا معاملہ ہے اس کو ختم کرو گے، اور اسلامی روایات اور اسلامی قوانین جو ہیں وہ آپ نافذ کرو گے۔ تو اکبر نے چونکہ یہ نہیں سنتے تھے وہ حضرت مجدد الف ثانی کی بھی، تو جہانگیر نے وعدہ کیا اور اس نے عمل بھی کیا بعد میں ویسے اس کے اوپر۔ اب دیکھیں کہ وقت کے مجدد تھے حضرت مجدد الف ثانی، اور جس طرح ہر صدی کے سر پہ مجدد نے آنا تھا، تو یہ بھی خدا کے ایک برگزیدہ بزرگ اور مجدد تھے، ولی اللہ تھے۔ تو انہوں نے پھر اکبر سے کہا کہ تم جو ہے وہ خسرو کی جگہ جہانگیر کو ولی عہد جو ہے نا وہ مقرر کرو۔ تو اس نے پھر مان لیا تھا، پھر جہانگیر کو ولی عہد اس نے مقرر کر دیا تھا، اپنی تلوار بھی دے دی تھی، اور سب امراء کو کہا تھا کہ میرے بعد جہانگیر کی ہی جو ہے نا وہ بیعت کرنا، اور اس کی جانشینی جو ہے نا وہ کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جب یہ جانشین ہوا تو اس وقت 38 سال اس کی جو ہے نا وہ عمر تھی، اور شراب نوشی وغیرہ تو کرتا ہی تھا، مگر اس نے یہ کیا کہ اس کے بعد دیکھیں کہ خود بہت شراب پیتا تھا، مگر اس نے شراب پہ پابندی لگا دی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا حضرت مجدد الف ثانی سے، اور پھر اس نے وہ تمام قانون واپس کر دیے جو اس کے باپ نے بنائے تھے، جس طرح گائے نہیں ذبح کرنی، یا اور جو ہے نا وہ جو قانون اس کے تھے وہ سارے ختم کرا دیے جو دین الہی کے سلسلہ میں اکبر نے جاری کیے تھے۔ تو لیکن اس نے کیا کہ 3 دن کے لیے گوشت پہ پابندی لگائی تاکہ جانور وغیرہ بچے رہیں، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیونکہ ختم ہو جاتے جس طرح سے ان کا استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سے مالیہ وغیرہ معاف کیا، اور تمام جو اسلامی روایات تھیں وہ مڑ کے اس نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ بحال کر دیں، اور پھر اس نے ایک زنجیر عدل لگوائی تھی۔ بڑا انصاف پسند تھا ویسے جہانگیر، اگرچہ افیم کھاتا تھا، شراب پیتا تھا، مگر اس کے باوجود انصاف پسند بہت تھا، اور اس نے ایک زنجیر عدل لگوائی تھی۔ آگرہ کا جو قلعہ ہے وہاں سے، اور جمنا جو 30-40 گز دور تھا، وہاں تک کوئی 30 میٹر 40 میٹر لمبی وہ سونے کی ایک زنجیر تھی، پتہ نہیں سونے کی تھی یا نہیں تھی، لیکن اس میں 60 سونے کی وہ گھنٹیاں لگی ہوئی تھی، اور وہ بادشاہ کے کمرے تک جاتی تھی، اور کوئی بھی اس کو ہلا کے بادشاہ کو اپنی جو سرگزشت ہے وہ بیان کر سکتا تھا۔ تو جہانگیر کو تخت نشین ہوتے ہی کوئی باقی زیادہ تو نہیں، کیونکہ ایکسپینشن تو کر چکا تھا اکبر، اور اکبر نے اپنی سرحدیں
پورے ہندوستان کابل تک جو ہے نا وہ پھیلا لی تھی، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مگر جب بھی ایک سلطان فوت ہو جاتا ہے یا ایک حکمران یا شہنشاہ، تو کچھ لوگ بغاوت پھر کر دیتے ہیں، جس طرح میواڑ کے راجہ نے بغاوت کی تھی، اس کا بھی قلع کما کیا جو ہے نا وہ جہانگیر نے، بنگال والوں نے سر اٹھایا تھا اس کا بھی کیا۔ مگر سب سے مشکل جو پیش آئی وہ جہانگیر کو اپنے بیٹے اسی خسرو سے آئی، کیونکہ خسرو یہ سمجھتا تھا کہ میرے باپ نے میرا حق چھین لیا ہے، دادا نے تو مجھے جانشین بنایا تھا، مگر میرا باپ جو ہے نا اس نے مجھے اقتدار نہیں دیا۔ تو خسرو کو 10,000 کی فوج لے کر جو ہے نا وہ چڑھائی کر گیا تھا لاہور کے اوپر۔ تو اس وقت جہانگیر خود جو ہے نا یہ باہر تھا، لاہور سے آگرہ تھا، اور جو لاہور کا اس کا حکمران تھا وہ بھی کشمیر کی طرف جا رہا تھا اس وقت۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو وہ بھی واپس آ گیا کشمیر جانے سے، اور اس نے بھی مقابلہ کیا خسرو کا۔ ادھر یہ خود بھی واپس پہنچ گیا، آ گیا آگرہ سے فوراً حرکت کر کے جو ہے نا جہانگیر۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ اس وقت ذرا آسان ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح شیر شاہ سوری نے سڑکیں بنوا دی تھی، جی ٹی روڈ بنوا دی تھی، تو اب نقل و حرکت تھوڑی سی آسان ہو گئی تھی، جلدی پہنچ سکتے تھے۔ تو کافی مقابلہ ہوا ان کا، جلندھر کے قریب بیروال جگہ ہے کوئی، وہاں ہوا۔ اس نے خرم نے لاہور کے دروازوں کو آگ لگا دی تھی اور کافی اس نے تباہی مچائی تھی، مگر پھر شاہی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکا، اور خرم بھاگ گیا تھا، مگر دریائے چناب کراس کرتے ہوئے شاہی فوجیوں نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور پکڑ کر پھر جہانگیر کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جہانگیر نے پھر بڑا بھیانک، اس کے ساتھیوں کا تو بہت بھیانک انجام کیا تھا، جس میں سکھوں کے گرو ارجن صاحب شامل تھے، لیکن ان کو وہ اس وقت سزا نہیں دی تھی۔ لیکن اس کے 700 جو ساتھی تھے خسرو کے، ان کو بہت برا ان کا انجام کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کامران کی 12 دری جو تھی، یہ اس وقت جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا وہ جزیرہ نہیں تھا، اس وقت دوسری طرف سے دریا نہیں گزرتا تھا، یہ شاہی قلعہ تک اس وقت ملی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے لے کر جہانگیر نے شاہی قلعہ تک جو ہے نا وہ نوکدار پول لگوائے تھے، چونچوں والے نوکیلے، اور اس کو خسرو کو باندھ کر ایک ہاتھی کے اوپر اس کے جو ہے نا ہاتھ بھی باندھ دیے تھے، اور اس کو وہاں اس کے سامنے اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، حسین بیگ تھا سب سے پہلے جو جس نے اکسایا تھا خسرو کو، تو اس کو، اور ہر ایک کہتے ہیں چند گز کے فاصلے پہ اس نے وہ پول لگوائے، اور ان کے اوپر زندہ ان لوگوں کو وہ ایسے ڈالتے تھے وہ نوک، اور وہ سر سے جا کے نکلتی تھی، اور ان کو زندہ جو ہے نا وہ لٹکاتے تھے، اور ایک ایک کے سامنے سے اس کو گزارتے تھے خسرو کو، اور خسرو وہ ان کی چیخیں اور وہ جو ظلم تھا وہ دیکھتا تھا، یعنی اس کو دہشت اس کے بیزاری کی۔ یہ تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ یہ ہوا تھا، اور میرا بیٹا میرے سامنے کانپ رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ تو اس طرح اس نے اس کے 700 ساتھیوں کو طے کیا، ان کو سلاخوں پہ لٹکایا، اور خسرو کو پھر جو ہے نا وہ شاہ خرم کے حوالے کر دیا۔ دوسرا بیٹا جہانگیر کا خرم تھا، جو بعد میں شاہ جہان بنا، اور پھر خرم کو چونکہ خطرہ تھا کہ یہ خسرو جو ہے نا یہ راستے سے ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے میرے باپ کے بعد، تو اس نے پھر بڑا تشدد کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جہانگیر نے خود اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ اندھی کر دی تھی خسرو کی، کچھ کہتے ہیں کہ شاہ جہان نے کی تھی اور پھر قید میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت مارا نہیں تھا خسرو کو، مگر بعد میں شاہ جہان نے کہتے ہیں کہ تشدد کر کے تو مار دیا جو ہے نا وہ خسرو کو۔ پھر کہتے ہیں کہ نور جہاں کا بھی جو مہر النساء تھی، وہ آگے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس نے بھی شاہ جہان کی پشت پناہی کی کہ تاکہ خسرو کو تو مکائے نا۔ تو اس طرح جہانگیر کے جو بیٹے تھے، ایک خسرو تھا، اور خسرو کی ماں جو تھی نا ماں بیگم جو ہے نا، اس کا جو ہے نا شاہ بیگم کا نام دیا گیا تھا، یہ بھی ایک ہندو راجکماری تھی، اس کے وطن سے یہ پیدا ہوا تھا خسرو۔ تو وہ بیچاری تو اتنی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اس نے تو زہر کھا کے خودکشی کر لی تھی، اس کو پتہ تھا میرے بیٹے کا انجام کیا ہوگا، اور وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ جہانگیر اس کے سامنے بھی یہ سارا اشر کرواتا اس کے بیٹے کا، تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی تھی۔ اور اس کے بعد جو تھا یہ
जो खुर्रम था, ये खुर्रम जो है एक और बीवी थी जहांगीर की, ये उसके वतन से था, और वो भी जो है ना राजा उदय सिंह की बेटी थी, जिसको जो है ना वो इसने लक़ब दिया था बाद में। तो वो जब इसने शादी की तो उसको फिर इसने उसमें से ये पैदा हुआ था खुर्रम। तो खुर्रम जो है ये दूसरा बेटा था जो शाहजहां बना बाद में। और इसकी वालदा जो थी वो बड़ी समझदार थी, और उसने जो है ना वो खुर्रम को पहले तो बचाए रखा, मगर बाद पहले कहते हैं कि नूरजहां की भी, और नूरजहां का उसके बाप का, और आसफ जहाँ जो था नूरजहां का भाई, इसका भी शाहजहां की तरफ रुझान था कि ये खुर्रम ही जो है ना ये बनेगा बादशाह। मगर बाद में फिर हालात बदलते गए, क्योंकि नूरजहां की कोई अपनी औलाद नहीं थी, और उसकी जो पहले खामन में से बीवी थी, बेटी थी एक लाडली बेगम, उसके साथ फिर शाहजहां का एक और बेटा था शहरयार, उसकी शादी हो गई थी। तो इस तरह फिर जो है ना वो इनके जो थे मफादात वो बदल गए। यानी आसफ जहाँ भाई था नूरजहां का, उसका दामाद खुर्रम था जो शाहजहां बना, और जो नूरजहां थी महरुन्निसा, उसका जो दामाद था वो जहांगीर का दूसरा बेटा शहरयार जो है ना वो था, और एक और भी बेटा था परवेज। तो ये सारे बेटे आपस में बहुत लड़े जो है ना, सब ने एक दूसरे को तय तय किया, सब ने बगावत की जो है ना बारी बारी जो है ना वो जहांगीर के खिलाफ, और सब ही इक़्तिदार के लिए दस्तो गिरेबान जो है ना वो होते रहे, मगर आखिर पे फिर कामयाब शाहजहां ही हुआ था, खुर्रम ही हुआ था। तो फिर अब आगे जो है ना अगली किस्त में हम ये जिक्र करेंगे कि ये जो बगावत की थी खुसरो ने, तो उसके बाद फिर गुरु अर्जन के साथ जो है ना वो क्या वाक़या पेश आया। गुरु अर्जन देव जी जो चौथे गुरु थे सिखों के, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया और उनको क्यों मारा फिर जहांगीर ने, आखिर इसकी वजह क्या हुई थी। तो ये फिर अगली किस्त में हम जो है ना वो बयान करते हैं कि इसकी बीवियां कौन कौन सी थी जहांगीर की, और किस बीवी का क्या रोल था, और नूरजहां के साथ फिर शादी कैसे हुई थी जो है ना वो जहांगीर की, और फिर ये जो गुरु अर्जन वाला वाक़या है ये इससे अगली किस्त में जो है ना वो फिर बयान करते हैं।